बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे 3 अहम मौज़ूआत हैं जिनका ताल्लुक़ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट से है और एक ख़बर भी है और इन पर हम बात करेंगे। तो सर-ए-फ़हरिस्त ये पॉइंट है कि इमरान ख़ान की अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातों के जो चर्चे हो रहे हैं, इनकी हकीकत क्या है और उनके पीछे कौन है। और इसी में ये बात भी शामिल होगी कि चीफ़ से मुलाकात के लिए 6 मरतबा राब्ते किए गए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और दूसरा पॉइंट ये है कि इमरान ख़ान को जब ये पता है कि अस्करी क़यादत इमरान ख़ान की कोई सियासी मदद नहीं कर सकती, उन्हें इमरान ख़ान को दोबारा हुकूमत में लाने की वो कोई कोशिश नहीं कर सकती, न करेगी, तो फिर इमरान ख़ान इतना पागल क्यों हो रहा है कि एक मुलाकात हो जाए। और तीसरी जो अहम ख़बर है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से किसी ऐसी तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है, बल्कि तकरीबन फ़ैसला हो चुका है और इस फ़ैसले को आशीर्वाद भी हासिल है कि अगर उस पर अमल हो जाता है तो इमरान ख़ान के लिए इससे ज़्यादा सदमे वाली बात और कोई नहीं होगी। फ़िलहाल तो इमरान ख़ान को ये छूट दे दी गई है कि जाओ 6-7 महीने और इसी तरह डंडे बजाओ, जलसे करते रहो, हम कोई दबाव नहीं लेने वाले। क़तई तौर पर इनकार कर दिया गया है किसी किस्म का दबाव लेने से। तो जलसों की वजह से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक मनफी तासर भी बन रहा है कि सैलाब ज़दगान की मदद करने के बजाय ये सियासी जलसे कर रहा है। और इसके साथ ही ये ख़बर भी आपके इल्म में है कि इसने जो 5 अरब इमदाद इकट्ठी करने के वादे हासिल किए गए थे, अभी तक उनमें से 1% पर भी अमल नहीं हो सका। बहरहाल सर-ए-फ़हरिस्त ख़बर जो है, मुलाकातों के चर्चे क्या हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि इन मुलाकातों का ज़्यादातर ढंढोरा पीटीआई के हलकों की तरफ से पीटा जा रहा है और कुछ दूसरे लोग भी इस प्रोपेगेंडे की तासुर में आ जाते हैं और वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन फिर इस तरह की लीक करते हैं कि जैसे शायद कोई अहम मुलाकात हो गई है, हालांकि अहम मुलाकात नहीं हुई। इसमें मैं ये बता दूं कि 6 मरतबा चीफ साहब से राब्ते किए गए हैं। उनमें राब्ते करने वालों में परवेज़ इलाही के अलावा ख़ुद सदर दंदान साज भी शामिल है, 3-4 और लोग भी शामिल है। 6 मरतबा पिछले 10 दिन में कोशिशें हो चुकी हैं और आखिरी कोशिश, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि सरगोदा के जलसे वाले दिन पहले वक्त हुई थी और उसकी नाकामी पर मुश्तइल होकर इमरान ख़ान ने धमकियां दी थी। बहरहाल किसी न किसी सतह पर मुलाकातें हुई हैं इमरान ख़ान की। एक मुलाकात कह लें कि एक लेफ्टिनेंट जनरल से हुई है जिनका नाम एहसान बताया गया, और दूसरी मुलाकात ISI के एक शोबे के सरबराह से हुई है। इन मुलाकातों में इमरान ख़ान की तरफ से जो बात की गई वो ये है कि बेशक आप 1 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इस हुकूमत को ख़त्म करें। इसके पस मंज़र में क्या है? इसके पस मंज़र में ये बात है कि इमरान ख़ान को ये तसल्ली हो जाएगी कि उसके ख़िलाफ़ जो करप्शन के 20 केसेस बन रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी। आपने ख़बर सुनी होगी कि एक और अकाउंट का सुराग मिला है जो आरिफ नकवी की तरफ से इसको बड़ी भारी मिकदार में कई करोड़ रुपए की रकम भेजी गई थी जो इसने इलेक्शन की कैंपेन में खर्च की, उसका सुराग भी मिल गया है। तो ये जितने सारे केसेस हैं उनसे बचने के लिए। और दूसरी जो इसकी आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए इतनी बेचैनी और इतनी बेताबी है, उसकी वजह ये नहीं है कि आर्मी चीफ से भी कोई वादा लेना चाहता है कि इलेक्शन जल्दी करा दिए जाएं या मुझे जितवा दिया जाए या मुझे हुकूमत दोबारा दे दी जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि वाहद वजह उसकी ये है कि इमरान ख़ान ये समझता है कि अगर इस मौके पर मेरी आर्मी चीफ से बात हो गई, मुलाकात हो गई, तो ज़ाहिर है इसकी ख़बर भी आएगी और जब ख़बर आएगी तो हर तरफ ये बात फैला दी जाएगी कि आर्मी से सुलह हो गई, आर्मी से मामला तय हो गए, अब इमरान ख़ान वापस आ रहा है। यानी एक नफसियाती जंग का बहुत बड़ा हथियार इसके हाथ लग जाएगा, जिसकी वजह से ज़ाहिर है हुकूमत का मोराल भी डाउन होगा, अवाम में भी एक हवा बन जाएगी कि हाँ जी इमरान ख़ान आ रहा है। और इस बात का एहसास खुद अस्करी क़यादत को भी है कि ऐसे मौके पर इस किस्म की मुलाकात का क्या मैसेज किन के पास किस तरह जाएगा। तो चुनांचे वो क़तई इनकार है। ये जो दूसरे
نچلے رینک کے 2 افسروں سے جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں کوئی پیش رفت عمران خان کی فیور میں نہیں ہو سکی، بلکہ عمران خان کو صاف بتا دیا گیا ہے کہ الیکشن جلدی نہیں ہو سکتے، اس سال ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، نجم سیٹھی صاحب نے ایک پروگرام میں جو کافی پاپولر ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ عمران خان کو یہ یقین دہانی یا یوں کہہ لیجیے کہ پیشکش کرائی گئی ہے کہ مارچ اپریل میں الیکشن کرا دیں گے، تو اس وقت تک آپ صبر کریں، یعنی مزید 6 مہینے آپ صبر کریں۔ 4 مہینے تو اس کو صبر کرتے ہو گئے، اور 4 مہینے میں اس کا صبر جواب دے گیا، تو 6 مہینے اور صبر کیا جائے۔ لیکن جو اس کے بعد جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ الیکشن مارچ اپریل سے پہلے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارچ اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے، بلکہ مارچ اپریل سے پہلے الیکشن کرانے کی نفی کی گئی ہے۔ اس کے بعد بھی فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، یہ عمران خان کو بتا دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بحث ہم نہیں کرتے کہ اگر عسکری قیادت یہ فیصلہ کر لے کہ الیکشن کرانے ہیں تو ظاہر موجودہ حکومت برقرار نہیں رہ سکتی، وہ اس کو اشارہ ہوگا ایم کیو ایم کو اور باپ پارٹی کو، اور وہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ اکتوبر میں اہم فیصلے ہوں گے، یا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ یا اگلے سال الیکشن۔ تو اب پتہ یہ چلا ہے کہ کچھ اس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، جس میں سیلاب، ایمرجنسی، معاشی قحط، کیونکہ سیلاب کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں فصلوں کی پیداوار کچھ عرصہ بند رہے گی، پاکستان میں سبزیوں تک کا بحران پیدا ہو جائے گا، گندم کی قلت ہوگی اور دوسری اجناس کی قلت ہوگی، جو معاشی نقصان ہوگا وہ تو ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ اشیاء خرد و نوش کی اتنی قلت ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ قحط سالی والا منظر، فاقوں کا منظر بن سکتا ہے، جس کے نتیجے میں حالات خراب ہو سکتے ہیں، جس کی طرف ایک اشارہ IMF نے بھی کیا ہے کہ اگر مہنگائی جاری رہی، اس میں سیلاب کا فیکٹر اس نے شامل نہیں کیا، اگر مہنگائی اسی طرح جاری رہی تو اگلے سال عوامی مظاہرے ملک بھر میں پھوٹ سکتے ہیں، اور اگر یہ قحط والا فیکٹر بھی شامل کر لیا جائے تو حالات اور بھی سنگین ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کا خطرہ بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ چین کی طرف سے 3.25 ارب یوان کی مزید مدد مل گئی ہے۔ ایک یوان شاید 38 روپے کا ہوتا ہے یا 37 روپے کا ہوتا ہے، تو اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی رقم چین کی طرف سے مل رہی ہے۔ یہ امداد اس نے سیلاب کے پیش نظر کی ہے۔ اسی طرح باہر سے مزید امداد آنے کی توقع ہے۔ برطانیہ میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے قرضے معاف کیے جائیں۔ ظاہر ہے یہ مطالبہ اس طرح تو پورا نہیں ہوگا، لیکن اس مطالبے کا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا، یعنی قرضوں کی واپسی میں کچھ نرمی مل جائے گی اور شاید کچھ قرضے تھوڑے بہت معاف بھی ہو جائیں۔ اس طرح بڑی حد تک امید ہے کہ پاکستان میں قحط کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی، لیکن جو حالات ہوں گے وہ بہت اچھے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ان خراب حالات کے پیش نظر حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ پالیسیوں کی تسلسل کے لیے الیکشن اگر کروایا جائے گا تو اس سے مزید حالات خراب ہوں گے، تو پالیسیوں کی تسلسل کے لیے موجودہ اسمبلی اور حکومت کی مدت میں توسیع کر دی جائے، یعنی اگست 2023 کے بعد بھی یہ حکومت کنٹینیو کرے مزید کچھ 6، 7، 8 مہینوں کے لیے، یعنی بات 2024 تک جائے گی اور 2024 میں الیکشن ہوں گے۔ یہ تجویز جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ اس پر اتفاق رائے ہو چکا ہے، لیکن اس پر فیصلے کے لیے، کیونکہ اتفاق رائے اور فیصلے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فیصلے کی ایک باقاعدہ اجلاس بلا کر منظوری لی جاتی ہے، اب یہ منظوری کیبنٹ کے اجلاس میں نہیں لی جائے گی، بلکہ اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کی اجلاس میں اس کا فیصلہ ہوگا کہ قومی اسمبلی کی مدت میں اتنی توسیع کی جا رہی ہے، اور یہ فیصلہ نومبر دسمبر میں نہیں ہوگا بلکہ جنوری فروری میں ہوگا۔ اور یہ بات جو ہے عمران خان پر بجلی بن کر گرے گی۔ عمران خان کو احساس ہے کہ جس طرح جوں وقت گزرتا جائے گا حالات اس کے لیے دن بدن ناموافق ہوتے جائیں گے، اور یہ نتیجہ تو تب نکلے گا جب حالات معمول کے مطابق رہیں۔ اس میں عمران خان کی مقبولیت بھی گرے گی، اس کا گراف بھی گرے گا، اس کے ورکروں کی ہمت بھی گرے گی،
کیونکہ یہ تو جس تیزی سے جلسے کر رہا ہے یہ اس نے اپنے ورکروں کو بھی تھکا دینا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے قوم اس معاملے سے اکتا جائے گی اور سخت بور ہو جائے گی۔ ابھی سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ٹی وی پر ویورشپ جو ہے اس کے جلسوں کی پہلے کے مقابلے میں، یعنی یہ اس نے تیسرا سلسلہ یا چوتھا سلسلہ شروع کیا جلسوں کا، تو پہلے 2 سلسلوں میں جتنی ویورشپ تھی اتنی اب نہیں رہی، تو مزید اگر یہ 6 مہینے اسی طرح یہ گلیوں بازاروں میں ڈنڈے بجاتا رہا تو ویورشپ کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن یہ تو معمول کے حالات ہیں، معمول کے حالات سے ہٹ کر بھی تو کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ ہونے والا ہے۔ عدالتیں اس کو کتنا فیور دے سکتی ہیں، اس پر اتنے کیس بنیں گے، اور اس میں بہت اہم کیسز بھی شامل ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ ایک تازہ خبر جو پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ شوکت ترین اور وہ کیا ہے تیمور جھگڑا، خاص طور پر ان 2 اور تیسرے محسن لغاری کو بھی ملوث کیا جا سکتا ہے بڑے پیمانے پر، لیکن زیادہ زور ان دونوں پر رکھا جائے گا، اور ان دونوں پر اب ایک کیس بنایا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، میں نے پچھلی مرتبہ بھی ولاگ میں عرض کیا تھا کہ اگر یہ کیس بنائیں گے تو ظاہر ہے وہ من اللہ صاحب جو ہیں وہ فارغ کر دیں گے اس کیس کو، لیکن حکومت اب کیس کی جو نوعیت ہے اور جو کیس کی شکل ہے وہ اس تیاری کے ساتھ بنا رہی ہے کہ عمران خان کا کوئی بھی ویل وشر چاہنے والا اس کیس کو اتنی آسانی سے نہیں اڑا سکے گا، اور یہ شوکت ترین کے لیے اور تیمور جھگڑا کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے۔ یہ معاملہ اب سنجیدہ سے سنجیدہ تر ہو رہا ہے، ان دونوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا، ان دونوں کو پکڑا بھی جائے گا، ان دونوں پر مقدمہ بھی چلے گا، اور جس طرح کے حالات سے شہباز گل کو گزرنا پڑ رہا ہے اسی طرح کے حالات سے شوکت ترین اور تیمور جھگڑا کو گزرنا پڑے گا، اور شوکت ترین سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے، اور اس کیس میں بھی عمران خان پھنسے گا اسی طرح کہ جس طرح شہباز گل کے کیس میں وہ پھنسا ہوا ہے۔ عمران خان کے خلاف شہباز گل بازی کیس میں پکے ثبوت مل چکے ہیں کہ اس میں پنکی پیرنی، ارسلان خالد ملوث ہیں، اور ان کو ہدایت عمران خان نے دی۔ اسی طرح شوکت ترین کے خلاف بھی پکے ثبوت مل گئے ہیں کہ اس کو جو بھی ہدایت تھی وہ عمران خان کی طرف سے تھی، اور شوکت ترین نے یہ جو ٹیلی فون کال کی تھی جس میں یہ سازش کا سلسلہ چلا، تو وہ ٹیلی فون کال بھی عمران خان کے سامنے بنی گالہ کے اندر بیٹھ کر کی گئی تھی، اور دونوں معاملوں میں، اور دونوں سنگین غداری کے کیس ہے۔ ایک کیس میں فوج کو بغاوت پر اکسایا گیا کہ وہ جرنیلوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور ان کے فیصلے نہ مانے، فوج کو تقسیم کرنے کے، فوج کو ڈسمنٹل کرنے کے منصوبے تھے، اور دوسرا ملک کے 4 ٹکڑے کرنے اور IMF کو قرضے کی قسط سے روکنے کے لیے ایک جو اپیل کی گئی تھی، اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے اور ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی، اور یہ دونوں بڑی غداریوں کے کیس ہیں، اور دونوں کیسز میں عمران خان براہ راست ملوث ہے۔ اس ایسے کیسز میں دنیا بھر میں دستور ہے کہ پہلے ہی موقع میں عمران خان جیسے آدمی کی گردن پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے اور اسے اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن یہاں کے جو حالات ہیں خاص طور پر عدلیہ کی وجہ سے جو اس وقت عمران خان کی سہولت کار بنی ہوئی ہے، اور کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے جس میں وہ عمران خان کو فیور نہ دے، تو کچھ ملک کی صورتحال، اقتصادی بحران، سیاسی عدم استحکام کے خطرات، ان سارے معاملات کی وجہ سے یہ ان حوالوں سے جتنی بھی پیش رفت ہو رہی ہے وہ بہت سلو موشن میں ہو رہی ہے۔ یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ سلو موشن مجبوری ہے ریاست کی بھی اور حکومت کی بھی، لیکن سلو موشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فلم آگے نہیں بڑھ رہی، فلم آگے بڑھ رہی ہے اور اپنے وقت پر گردنیں دبوچی جائیں گی۔ ناظرین، عمران خان کے سیلاب کے بارے میں بے حسی کا درجہ دیکھیے کہ ایک طرف وہ کوئی امداد نہیں کر رہا، نہ وہ امداد کر رہا ہے، نہ پرویز الہی امداد کر رہا ہے، اس کے بجائے اب اس نے پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ کس حیثیت میں؟ اس سے پہلے یہ پختونخوا کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتا رہا ہے، اگر کوئی اور شخص استعمال کرتا تو اس کو اب تک بڑی سزا ہو چکی ہوتی۔ یہ ناجائز استعمال پہلے پختونخوا کا کیا، اس نے اب پنجاب حکومت کا کر رہا ہے، اور مدد دینے کے بجائے یہ جلسے کر رہا ہے، اور مدد کا جو فراڈ تھا وہ بھی کھل گیا ہے کہ جو 5 ارب روپے کے وعدے تھے وہ فراڈ تھے۔ بالعموم وہ جو فون کر کے عطیات کے پیسوں کے اعلانات کر رہے تھے وہ کہیں اور سے نہیں کر رہے تھے، بنی گالہ ہی میں، بنی گالہ کے
अंदर ही किसी साथ वाले कमरे से ये फ़ोन कॉलें आ रही थी। ये इतना बड़ा फ़रार था। और वहाँ ये अब जनूबी पंजाब गया, वहाँ एक जलसा हम, उसने कहा कि सैलाब का फ़ायदा ये है कि गंदम की फसल अच्छी होगी। ये इसकी जहालत भी है और इसकी ज़लालत भी है। जहालत इस तरह से कि सैलाब ने तो कई महीनों के लिए फसलों की काश्त का इम्कान ही ख़त्म कर दिया है, और ज़लालत इस तरह है कि ये मजाक उड़ा रहा है गोया कि लोगों के साथ के भी सैलाब आया तो परवाह नहीं करो, गंदम की फसल अच्छी होगी। सैलाब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये इसके अल्फाज थे। ऐसे आदमी के साथ क्या सलूक करना चाहिए माशरे को, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन जो आदमी ये कहता हो कि पाकिस्तान बनते वक्त आबादी इतनी थी और पाकिस्तान बनने के बाद आबादी इतनी थी और महीने के बाद साल के 12 मौसम होते हैं, इस तरह की बातें, अगर वो इस तरह की बातें भी कर सकता है, लेकिन ये उस तरह की बात नहीं, ये इसकी बेरहमी और संग दिली और वो शिकावत दिली का सबूत है। तो अब ये इसको अंदाज़ा हो गया है कि जलसों का दबाव खाली जा रहा है, इससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। सरगोदा के जलसे में इसने आखिरी इक़दाम की धमकी दी थी कि मैं इस्लामाबाद का घेराव करूंगा और इनके चेहरे नंगे कर दूंगा। उसके 2 दिन के बाद इसका लहजा बदला हुआ है, क्योंकि इसको पता चल गया है कि इसका कोई दबाव इदारे नहीं ले रहे। अब ये जलसे जो करेगा जितने भी, और जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि वो गली महलों में डंडे बजाने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मैंने DI खान में भी सारा इलाका देखा, यहाँ भी देखा, तो बहुत बड़ा इलाका पानी के नीचे है। एक तरह ये है कि इंशाअल्लाह जब ये पानी उतरेगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब गंदम लोग अपनी फसल उगाएंगे तो इंशाअल्लाह गंदम जो इंतजार करनी पड़ेगी अगली अप्रैल तक, लेकिन बड़ी जबरदस्त होगी। एक तो ये फायदा है। इसलिए अल्लाह ने, मैं भी ये समझता हूँ कि जो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में, उन सारों की जो कॉमन मिशन थी वो क्या थी? वो 2 चीजों की बात करते थे, इंसाफ और इंसानियत।